جو ہمارے ایونٹس آتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، خاص مواقع آتے ہیں، تو اس کے اندر ایک نگران کی، یوسی نگران جو ہیں، اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ شہیدان کربلا 10 محرم، اب یہ موقع ہے قافلے میں چلو، ٹھیک ہے، چلیں چلو چلیں چلو چلیں چلو، بھائی یوں دن سوار رٹ اور تکرار۔ یوم مفتی دعوت اسلامی 18 محرم، تو اب ایصال ثواب کا سلسلہ ہوگا، ہم بھی کریں، ہمارے مدارس میں، جامعات میں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں۔ یوم عطار 17 صفر، تو ایصال ثواب۔ اجتماع یوم رضا 25 صفر ہے، یوم رضا ہے۔ اب یہ اجتماع ہم نے بڑی سطح پر نہیں رکھا، اس کو رکھا ہے یوسی سطح پر، کیونکہ اس کے چند دنوں کے بعد ہم نے بڑا اجتماع کرنا ہے 12ویں کا۔ اچھا یوسی میں رکھیں گے تو اس کے اندر کوئی بسیں نہیں کرانی، کوئی منچ نہیں لگانا، کوئی لائٹنگ کا بندوبست نہیں کرنا، تو یوسی میں کرنا آسان ہے۔ ہم پہلے سے اپنے جو طے شدہ ہے بیانات بھیج دیے جاتے ہیں، وہ کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا اب 12ویں شریف کا، سبحان اللہ، اب اس موقع پر تو دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ جو جس انداز سے پیر و مرشد کے فیضان سے اس ایونٹ کو مناتے ہیں، تو بہاریں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اب اس میں اجتماع میلاد کہاں؟ فلاں ہال میں، فلاں مسجد میں، فیضان مدینہ میں۔ ارے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی رات ہے، ولادت شہیدی ہر خوشی کی باعث ہے، ولادت شہیدی ہر خوشی کی باعث ہے، ہزار عیدوں پہ بھاری ہے 12ویں تاریخ، ہزار عیدوں پہ بھاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ، صحابے رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ تو یہ ہر خوشی کا باعث میرے نبی کا تشریف لانا ہے۔ اس موقع پر تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ یوسی نگران اور بقیہ نگران غور کریں۔ 12ویں شب کا اجتماع کسی ہال میں نہیں کرنا، اور ویسے بھی ہال اور میرج ہال تو بینکویٹ تو فلاں، یہ ارے بھائی یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ مسجد برو تحریک، مسجدوں کو آباد کرنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ مومن ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو مسجد کو آباد کرے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ چلیں بھائی آپ میرج ہال کو آباد کرنے کی فضیلت بتائیں، ذرا آپ بتائیں بینکویٹ کی کیا فضیلت ہے، بولو۔ ہمیں بتاتا ہوں 1500 روپے پر ہیڈ، 3000 روپے پر ہیڈ، کر لو آباد اس کو۔ ہم سب دعوت اسلامی میں آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں استقامت دے۔ کون کون بینکویٹ سے آیا ہے بھائی دعوت اسلامی میں؟ میرج ہال سے کون کون ماحول سے وابستہ ہوا؟ کسی مولی کا بیان ہوا تھا میرج ہال میں، وہاں سے متاثر ہوگا دعوت اسلامی میں آ گئے۔ اور اب بتائیں کہ 12 دینی کاموں سے کون کون آیا ماحول میں؟ تقریباً ہاتھ اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ مسجدوں سے تو وابستہ ہوئے ہیں ہم لوگ، 12 دینی کام مساجد میں ہوتے ہیں نا، شروع ہوتے ہیں، یہ اینڈ ہوتا ہے، لاکھ ادھر ہی ختم کرتے ہیں مسجد میں۔ تو مسجدوں کو آباد کریں بھائی۔ لیکن جو 12ویں شب ہے اس میں کراؤڈ اتنا ہونا چاہیے کہ مسجد میں تو سمائے گا نہیں نا، یہ اپنے شہر کے سب سے بڑے گراؤنڈ میں کرنا ہے، سب سے بڑے اسٹیڈیم میں کرنا ہے۔ بھائی سب سے بڑی خوشی ہے، اس کی تیاری کدھر ہے؟ سب سے بڑا اہتمام ہے، سب سے بڑا کراؤڈ ہے۔ اور الحمدللہ اب دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے واقعی جس طرف آ جاتی ہے، کوئی اجتماع کچھ، تو وہ اس علاقے کا سب سے بڑا اجتماع بن جاتا ہے۔ جامعۃ المدینہ ہمارا مرکزی بن جاتا ہے، مدرسۃ المدینہ ہمارا مرکزی ہو جاتا ہے۔ تو اجتماع ایسا اجتماع ہو کہ سرا نظر نہ آئے، شہر کا سب سے بڑا میدان، اور وہاں اجتماع رکھیں، پھر اس کی تیاری کریں۔ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ خرچہ کہاں سے جمع کروں گا،
ڈر یہ لگ رہا ہے کہ تیاری کیسے کروں گا. تو پھر کیا ہمارے نگران نے ہمیں غلط نگران بنا دیا؟ ہم صحیح نگران نہیں ہیں؟ ہم مضبوط نگران نہیں. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم کمزور ہیں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم مضبوط ہیں. اللہ کی رحمت سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثابت کریں اس کو. ہمارے نگران نے ہمارا سلیکشن درست کیا، اس کو ثابت کرنا ہے. تو بڑی رات کا اجتماع ہے، اور یہ رات سے بھی بڑی ہے، دن سے بھی بڑی ہے. 12ویں شریف کا اجتماع، صحیح بات تو ہے کہ یہ کہنا کہ اس کے شایان شان، اس کے شایان شان ہم کر ہی نہیں سکتے. تو خیر بعض شہر جو ہیں وہ مسجدوں میں محدود ہو جاتے ہیں، بعض وہ کئی ہال میں گھس جاتے ہیں. نہیں بھائی، میدان میں چلو، اسٹیڈیم میں جائیں اور پھر اس کی تیاری کریں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، آپ مسجد میں اجتماع رکھیں لوگ زیادہ آئیں گے، اسٹیڈیم میں رکھیں تو زیادہ آئیں گے؟ ایک تو ہوتی کیپیسٹی کی، کیپیسٹی مسجد کی زیادہ نہیں ہے، اس کی زیادہ ہے. ایک یہ لوگوں کا رجحان کہاں زیادہ بنتا ہے؟ فرمائیں. اسٹیڈیم میں. اچھا ہم نے فیضان مدینہ میں رکھا، فیضان مدینہ بھر گیا. اچھا ہم نے میدان میں رکھا، میدان بھر گیا. تو زیادہ فائدہ کس میں؟ عاشقان رسول کی شان و عظمت کہاں ظاہر ہو رہی ہے؟ میدان میں. دھوم دھام سے کریں نا بھائی. تو 12ویں پر ہماری ذمہ داری، جھنڈے، لائٹنگ، اجتماع میلاد منظم انداز سے. اجتماع میلاد میں سارے جامعۃ المدینہ، سارے مدرسۃ المدینہ، ان کے افراد آتے نہیں ہیں. منظم انداز سے کہہ رہا ہوں، انفرادی طور پر الگ الگ آ گئے یوں نہیں، منظم طور پر آئیں، باقاعدہ آئیں، باضابطہ آئیں، بینرز کے ساتھ آئیں، دھوم دھام سے آئیں. اور ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں، جب 12ویں شریف کا جلوس ہے تو یہ مدرسۃ المدینہ کا جلوس، اسی کے اندر ایک جلوس کے اندر کئی جلوس ہیں نا بھائی. مدرسۃ المدینہ بالغان، اور اس کے پیچھے مدرسۃ المدینہ بوائز، مدرسۃ المدینہ کل وقتی، جز وقتی، یہ رابطہ والے، یہ فلاں. آپ کے سطح پر مثال کے طور پر 40 شعبے ہیں تو جلوس کے 40 حصے ہونے چاہیے. لوگ دیکھتے رہے حیران ہو جائیں، بھائی یہ کتنے لوگ ہیں، کہاں سے ہیں؟ یہ ملک سطح پر ہے، کس سطح پر ہے؟ بھائی یہ شہر کی سطح پر ہے. تو 12ویں شریف پر ہماری ذمہ داریاں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، لائٹنگ بھی تو عشق رسول کو فروغ دیتی ہے نا. جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ. اب جو جل رہا ہے تو اس کے نصیب. لائٹنگ، اچھا اس کو بھی منظم اور اچھے انداز سے. جھنڈے تو وہ بھی اس طرح نہیں کہ ہم اپنے لائٹوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پول ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور جو کارپوریشن والے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ نہیں انداز ہونا چاہیے. بہت اچھا باقاعدہ وہ اس سے اجازت لیں، باقاعدہ ان سے میٹنگ کریں. بھی کام تو ہم نے کرنا ہے، بتائیں آپ کے تحفظات کیا ہیں، ہم احتیاطی کیا کریں، اس انداز سے کریں. اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر جلوس میلاد ہے، جلوس میلاد کا روٹ اور یہ وہ سب، اور بہت اچھے انداز سے. الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کی تربیت کیا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد کی تربیت یہ ہے کہ حقوق عامہ کا خیال رکھنا ہے، انسانوں کا نہیں، جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے. یہاں سے بلی گزرتی اس کا راستہ نہیں روکو، یہاں سے بکریاں گزرتی اس کا راستہ بھی نہیں روکنا. انسانوں تو انسان ہیں، ہم تو جانوروں کا خیال بھی کریں گے، ان کو تکلیف نہ پہنچے. ہم 12ویں شریف کا جلوس نکالیں گے کسی کو چڑھانے کے لیے تھوڑی نکالیں گے، ہم تو آقا سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے نکالیں گے نا. تو 12ویں شریف کا جلوس. اچھا پھر جلوس کے اندر ایک تو سارے ذمہ داران کی شرکت، سارے شعبوں کی شرکت. اچھا پھر شعبوں کے ذریعے سے اہل محبت کی شرکت، شخصیات کی شرکت. بڑے اجتماعات میں نگران شورا کا بیان مل جائے آپ کو، شخصیات کو دعوت دیں گے نہیں دیں گے؟ جلوس میلاد کی کیوں نہیں دعوت دے رہے بھائی؟ لائیں نا پرسنالٹی کو، آ جائیں، آئیں. اچھا جو یہ سیاستدان ہوتے ہیں تو ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ مجمع ملے ہم جائیں، اور تو ہم ان کو کیا کوئی بیان کروائیں گے؟ ہم نے شرکت ہی کروانی ہے نا، تاکہ ان کو دیکھیں وہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. اچھا پھر امیر اہل سنت نے اس میں تربیت کی کئی باتیں، اب وہ کئی پوائنٹ ہے اس لیے ذرا تھوڑا سپیڈ تیز کرنی پڑے گی. جو اور اہل سنت ہیں، عاشقان رسول ہیں، ان سے رابطے میں آ جائیں.
ان کو دعوت دیں. اچھا پھر ہر ذیلی حلقے میں 12 دن تک سنتوں بھرے اجتماعات ہوں گے. کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ امیر اہل سنت نے صبح 12 میں لکھ کے دیا ہوا ہے. تو 12ویں شریف پر یوسی نگران کی، تحصیل نگران کی، ڈسٹرکٹ نگران کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بینرز لگانے مرحبا یا مصطفیٰ کے، اس کے ڈیزائنز جو الحمدللہ سینڈ کیے جاتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے لیے جاتے ہیں، اس کے مطابق لگائیں، مگر بہت اچھے انداز سے. حقوق عامہ تلف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. ہماری محبت کا اظہار ہے نا، کسی کو تکلیف تھوڑی دینی ہے. اچھا 12ویں شریف گزر گئی، اب بھی ہماری ذمہ داری ہے اس کو اتروا کر سیو کر لیں، کہیں ضائع نہ کریں. ایک تو بے ادبی ہوتی ہے، درود شریف لکھا ہوا ہے، زمین پر گر رہا ہے، طوفان چل رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، تو گریں گے، پھر نیچے آئیں گے. ان کو لپیٹ کر سنبھال لیں، جہاں پر سنبھالنا ہمارا شرن درست ہو، ان چیزوں کی حفاظت کریں، اگلے سال کام آ جائیں گے. اجتماع میلاد اور جلوس میلاد. اجتماع غوثیہ، یہ بھی بڑی رات ہے کہ ہم قادری ہیں، اللہ کا کرم ہے، غوث پاک کی ہمیں نسبت ہے امیر اہل سنت کے صدقے میں. یہ اجتماع شب بیداری والا نہیں ہے، یہ 2 گھنٹے کا اجتماع ہے. اچھا پھر طے کر لیں کہ یہ کس سطح پر ہوگا. کس سطح کا مطلب یہ ہے، جیسے 12ویں شریف کا اجتماع اس کا بھی طے ہونا چاہیے. بڑی راتوں کے اجتماع کا یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ تحصیل سطح پر ہوگا، یا 2 تحصیلیں مل کر کریں گی، یا 3 تحصیلیں مل کر کریں گی، ایز پر کنڈیشن. کہیں ایک ہی تحصیل اتنی مضبوط ہے کہ تحصیل کا اجتماع کسی کے ڈسٹرکٹ کے اجتماع جیسا لگے گا، اور کہیں 3 تحصیلیں مل کر ایک تحصیل کا اجتماع کر پائیں گی، جہاں جیسی صورت حال ہے. اب جہاں پر 12 دینی کام کمزور ہیں تو بس پھر وہ وہاں پر کمزور ہوگا. اچھا اب 3 تحصیلوں پر یہ بڑی رات کا اجتماع ہونا ہے، وہ 12ویں ہے یا 11ویں ہے یا شب معراج ہے یا شب قدر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان 3 تحصیلوں کے ہر گھر میں اجتماع کی دعوت دیں گے ہم جا کر. اس کا مطلب یہ کہ اس تحصیل کے ان 3 تحصیلوں کے ہر آفس میں ہم دعوت دیں گے. ان 3 تحصیلوں کے سطح پر اجتماع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبہ تعلیم کے اندر جتنے اسکول ہیں، جتنی کالجز ہیں، جو بھی یونیورسٹیز ہیں، وہاں باقاعدہ ہم دعوت دیں گے، وہاں سے گاڑیاں چلائی جائیں گی. اس کا مطلب ہے اطراف کے جتنے بھی دیہات ان تحصیلوں کے اندر ہیں، ہر دیہات سے گاڑی چلے گی. کریں نا اس طرح اجتماع. لوگ کہیں گے بھائی صوبائی اجتماع کر رہے ہیں. نہیں بھائی، صوبائی تو جب ہوگا تو پھر سوائے گا کہاں؟ یہ ہماری 2 تحصیلوں کا 3 تحصیلوں کا اجتماع ہے، مگر اس کو پراپر کیا جائے، پورے چاو کے ساتھ کیا جائے. ابھی جیسے حالات چل رہے ہیں تو آزمائش ہے، ورنہ ہم نے ڈسٹرکٹ سطح کے اجتماعات شروع کیے. بعض ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، ارے مطلب وہ کنارہ نظر نہیں آتا، اتنا بڑا اجتماع ماشاء اللہ. تو وہ آپ لوگوں نے کرتے ہیں بھائی، آپ لوگ ہی کرتے ہیں نا، ہم تو بیان ہی کرتے ہیں، آگے تیاری تھوڑی کرتے ہیں. تو وہ اس طرح ہوا کہ باقاعدہ قافلے آئے، قافلوں نے آ کے گھر گھر دعوت دی، شعبوں میں دعوت دی. بڑی راتوں کے اجتماع کی تیاری کا بھی یہی انداز ہونا چاہیے. جب بھی اجتماع ہو تو اس کی تیاری کی جائے، بھرپور تیاری کی جائے. اللہ پاک نصیب فرمائے. اجتماع غریب نواز، الحمدللہ دنیا بھر میں غریب نواز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اس اجتماع کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، اور یہ اجتماع ہم یوسی لیول پر کریں گے. اب یوسی لیول کا مطلب یوسی لیول ہے، ایسا مسجد نہیں ہے کہ اس مسجد کے نمازی بیٹھے اور ہمارا اجتماع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہر ذیلی حلقے سے اسلامی بھائی آئیں گے. بھئی یوسی لیول کا یہ مطلب ہے کہ مسجد بھر جائے. یہ نہیں ہے کہ اس رسم ادا ہو جائے گی کہ اجتماع ہوا تھا، ہاں جی ہوا تھا. یہ خالی ہوا کہنے کے لیے نہیں کرنا، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا. یوم شہیدان دعوت اسلامی 25 رجب المرجب، یہ اب سمجھیں کہ اصال ثواب ڈے ہے، یوں سمجھیں. جو ہمارے دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ دار جو دنیا سے گئے، اس موقع پر ہم اصال ثواب کے سلسلے ہمارے جامعات میں، ہمارے مدارس میں وہ کیا جائے. ہم بھی کہیں شامل ہو کر باقاعدہ اصال ثواب کریں. اجتماع شب معراج، تو بڑی رات کا جو وہ ہے معاملہ، وہ اس جو تیاری کا میں نے عرض کیا، اسی طرح اس کی بھی تیاری ہو. اور اجتماع شب معراج میں اجتماع شب برات کے مقام کا اعلان ہو جانا چاہیے، کیونکہ تقریباً یہ 19 دن کے بعد آپ کا ایک بڑا اجتماع آ رہا ہے، اور
اجتماع شب معراج سے بڑا اجتماع شب برات ہوتا ہے، تو پہلے سے اس کا اناؤنس کر دیں، پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اجتماع شب معراج کس سطح پر ہوگا، اس کو بھی ہر بار طے کریں۔ کہیں اس کو تحصیل سطح پر بھی کیا جا سکتا ہے، 2 سے تحصیلیں ملائی جا سکتی ہیں، 3 تحصیلیں ملائی جا سکتی ہیں۔ اچھا جی، اطراف کے 50 گاؤں پر اجتماع ہوگا، کریں۔ اچھا، عام دنوں میں کریں کہ یہ 10 گاؤں کا اجتماع ہے، یہ 50 گاؤں کا اجتماع ہے۔ چکوال کے اندر، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، دیگر ہمارے جہلم ڈسٹرکٹ ہے، جو بھی ڈسٹرکٹ شامل ہیں، ہمارا اٹک ڈسٹرکٹ ہے، تلہ گنگ ہے۔ اچھا، شہر 2-3 ہی ہیں، بقیہ تو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں اور بہت اطراف ہیں، وہاں پر اسپیشلی اجتماعات کو آپ ارینج کریں۔ اچھا، بعض بڑی مساجد ہوتی ہیں تو وہاں بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ خیر، اجتماع شب معراج، تو اس میں 27ویں پر شب برات کا اعلان ہو جائے۔ شب برات کا اجتماع کوشش کر کے قبرستان سے متصل جگہ پر کیا جائے، کیونکہ یہ انداز امیر اہل سنت ہے۔ آپ کہیں گے وہ بھائی مدنی چینل پر دیکھا ہم نے، وہ تو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر وہ جب ہوتا ہے جب سیکورٹی پرابلم شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اگر اب بھی بالفرض پاکستان کے حالات ایسے ہو جائیں کہ سیکورٹی پرابلمس نہ رہیں تو پھر وہی انداز شروع ہو جائے گا۔ میں دیکھیں، امیر اہل سنت تو وہ ہستی اور وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی ہیں، وہ جہاں ہوں گے اجتماع وہیں آ جائے گا۔ وہ اجتماع میں تھوڑی جائیں گے، اجتماع ان کے پاس آئے گا۔ اور آپ ہم تو ایسے نہیں ہے نا، ہم اجتماع میں جائیں گے، ادھر اجتماع ان کے پاس آئے گا۔ اب وہ سرائے مدینہ میں تو سرائے مدینہ اجتماع چلا جائے گا، وہ فیضان مدینہ تو فیضان مدینہ اجتماع چلا جائے گا، وہ کہیں اور جائیں گے تو وہاں اجتماع چلا جائے گا۔ تو شب برات کا اجتماع قبرستان سے متصل، اور پھر اس کا وہ انداز، یوسی کے اندر کئی مساجد میں 6 نوافل کا اہتمام، 6 نوافل، صلاۃ و تسبیح، پھر اجتماع کی دعوت۔ اور شب برات میں ہم شب بیداری کرتے ہیں، 12ویں شب پر بھی شب بیداری کرتے ہیں۔ اجتماع معراج میں نہیں ہے شب بیداری۔ اور عالمی مدنی مرکز میں اگر ہوتی ہے تو اس کا استثناء ہے، ٹھیک ہے، وہاں وہ جو کریں وہ درست ہے بھائی، وجہ کہ وہ پابند نہیں ہیں، ہم سب ان کے پابند ہیں۔ اور عالمی مدنی مرکز کی کچھ وہ ایک الگ سے ترکیب بھی ہے، وہاں امیر اہل سنت، نگران شورا، خلیفہ امیر اہل سنت، اراکین شورا جو مشورے سے کریں وہ ٹھیک ہے، بقیہ پورے پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے جو پالیسی ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تو شب معراج کا اجتماع، یوم حاجی مشتاق ایصال ثواب، مدنی چینل کی سالگرہ 10 رمضان۔ اب شخصیات کے تاثرات وغیرہ کی تراکیب ہم اس موقع پر کریں گے۔ جشن امیر اہل سنت، جشن ولادت امیر اہل سنت، اب یہ اعتکاف کے دوران ہی ہوتا ہے، تو اس میں مسجد کا تقدس، رمضان کا تقدس، اور جس شخصیت کا یوم منا رہے ہیں اس کا تقدس، اس کا خیال رکھیں گے۔ کیک کاٹیں گے، وہ تو کیک پسند ہی نہیں کرتے، تو فلاں کولا تو فلاں ڈرنک چڑھائیں گے، وہ تو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر کے، اس میں 12 ماہ کے قافلے تیار کر کے، 1 ماہ کے قافلے تیار کر کے، یوں کرو نا بھائی اس کو۔ ایصال ثواب کا سلسلہ، چاند رات مدنی قافلہ، دیکھیں یہ بھی ایک ایونٹ ہے کہ چاند رات کو ہم اعتکاف سے اٹھنے والوں کو قافلے کے لیے تیار کریں۔ چاند رات یا عید کا دن، عید کی نماز کے بعد چلیں، عید کے پہلے دن کے بعد، دوسرے دن، تیسرے دن، اس طرح ہم وہ قافلوں کی باقاعدہ اس موقع پر ترکیب رکھیں۔ حاجی زمزم کا یوم تو ایصال ثواب کا دن ہے۔ بقرعید پر مدنی قافلے، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اچھا، اب اس میں سارے وہ شامل کرتا ہوں، وہ ایام جس میں لگاتار مدنی مذاکرے ہو رہے ہوتے ہیں، 12ویں، 11ویں، ذوالحجہ، رجب۔ اس میں اب نگرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بالخصوص یوسی نگران کو مخاطب کر رہا ہوں، بالعموم سارے نگران اس میں شامل ہیں، کہ اس موقع پر ہم بھی اسی طرح سے اہتمام کریں۔ مثلا عاشورہ کا موقع ہے تو اس کے اندر مدنی مذاکروں کا اہتمام، LCD ذرا بڑے سائز کی ہوگی۔ اچھا، وہاں پر سردی گرمی کے تحفظ کا سامان،
اچھا پھر محرم میں اور روزوں کی ترکیب کہ جو روزہ رکھنے کے لیے ٹھہریں تو چلیں، مثال کے طور پر یہ فیضان مدینہ ہے تو یہاں ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے، حاجی وقار کو اللہ استقامت دے، برکت دے، صحت دے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اب مدنی چینل پر اسلام آباد نظر آتا ہے اور پنڈی بھی نظر آئے گا کبھی نہ کبھی، تو مقصد ہے کہ جہلم بھی کبھی نظر آئے گا، اس طرح اٹک بھی کبھی نظر آئے گا، ہزارہ بھی آئے گا، کبھی تو آئے گا۔ تو اس موقع پر ہم ایکٹیو ہو کر اس طرح تراکیب کریں۔ اچھا کہیں اجتماعی طور پر کئی شخصیات کے گھروں میں 1 گھنٹہ 12 منٹ تو اس کو پورا پلان کریں، اس کے ساتھ ساتھ قافلے تیار کر کے پیر و مرشد کے قدموں میں حاضر ہونا۔ اچھا بھائی پیر و مرشد کے پاس جانے کے لیے بھی کیا ہم کو کوئی تیار کرے گا؟ کیا ہم کو کوئی موٹیویٹ کرے گا؟ اب 10 ذوالحجہ کے 10 مدنی مذاکرے وہ نسبت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، وہ 11 12 جتنے بھی ہوں۔ اب اس موقع پر ڈسٹرکٹ نگران، تحصیل نگران اپنی کوچ بک کراؤ، بھر کے لے جاؤ بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اطلاع کرنی ہے، اطلاع، تیاری کا نہیں پوچھنا، اطلاع تو کریں گے نا بھی اتنے آ رہے ہیں ہم، تاکہ آپ کو وہاں پر کھلانا سلانا ہے نا بھائی، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو جب بھی یہ موقع آئے، یعنی سال میں 2-4 حاضریاں تو ہونا پیر و مرشد کے پاس یار، اور اس کے لیے کیا ہمیں کوئی کہے گا، کوئی موٹیویٹ کرے گا؟ ٹرین کی بوگی بک کرا لیں، کوئی بوگی بک بھی، اس کے بھی کمپارٹ ہوتے ہیں، کوئی کمپارٹ بک کر لیں، کوچ بک کر لیں، اور اپنے بک کر کے اس طرح جو لگاتار مدنی مذاکرے تو اس کے اندر چلے جائیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہونا کہ جی ملاقات ہوگی تو فلاں ہوگی۔ امیر اہل سنت کی ایج 75 ایئر ہو گئی ہے، اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ اب ڈاکٹر نے ملاقات سے منع کیا ہے آپ کو، کیونکہ ملاقات دیکھیں نا، آپ اس طرح 1000 دفعہ کریں، اس طرح کریں، پتہ چلے مزہ آ جائے آپ کو۔ یوں کریں، کبھی مسکرائیں، 1000 دفعہ مسکرائیں، 1000 دفعہ یوں کریں، یوں کریں، پھر یوں ہو جائے گا کچھ، 1000 دفعہ کریں۔ یہ نانی بھی یاد آئے گی، دادی بھی یاد آئے گی، پتہ چل جائے گا کس کو کیا کہتے۔ یہ ہاتھ کھنچ جاتے ہیں یہاں سے، یہ کھچاؤ آ جاتا ہے یہاں پر۔ 75 سال کے بزرگ ہیں ہمارے یار، اور ہم وہ جا رہے ہیں بڑے جی کہ مرید صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب کدھر ہے، ملاقات کرو مرید صاحب سے۔ نہیں، پیر صاحب نہیں ہے، مرید صاحب ہو گیا یہ۔ تو بھی جاؤ مدنی مذاکرے میں پیر صاحب کی زیارت کرو، کافی ہے۔ تمہیں پیر کے پاس جانے سے کون روکتا ہے مجھے بتائیں؟ دعوت اسلامی کو ایسا ہے؟ اچھا نفس روکتا ہے، تو شیطان روکتا ہے، حالات روکتے ہیں، خرچہ روکتا ہے، مقابلہ کرو نا ان کا یار۔ اس میں دیکھیں اور آسانی ہے، پتہ کیا؟ مثال کے طور پر یہ 10 مدنی مذاکرے ہیں نا، آپ 12 دن کے لیے لے جائیں، 12 دن کا قافلہ لے جائیں، سبحان اللہ۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں، ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ مرشد کا دیدار واہ واہ کیا کہنا، مرشد کا دیدار واہ واہ کیا کہنا، چین سکون و قرار واہ واہ کیا کہنا، بولو مرشد کا دیدار واہ واہ، چہرہ مرشد کا روشن ہے سورج سے، چہرہ مرشد کا روشن ہے سورج سے، اور چاند سا ہے رخسار واہ واہ کیا کہنا، چاند سا ہے رخسار واہ واہ کیا کہنا۔ الحمدللہ، تو کتنی رونق آتی ہے ذکر مرشد سے۔ بے شک اللہ ہماری محبتیں قائم رکھے اور اس میں روز افزوں ترقی ہو، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، منزلیں طے کریں۔ ہاں الحمدللہ، ہماری خواہش ہے کہ نزا کے عالم میں پیر و مرشد کلمہ پڑھائیں، ہماری خواہش ہے جنت میں مرشد ہمیں ساتھ لے کر جائیں۔ ہاں صرف دنیا نہیں، ہم تو آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، قبر کے عذاب میں اگر اللہ نہ کرے ہم گریں، ہمارا پیر آ کر حائل ہو جائے، اس میں میزان پر ہمارا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو تو ہمارا پیر آ کے بھاری کرا دے اس کو۔ یہ تمنا شرن جائز ہے بھائی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا
کہ کامل مرشد جو ہیں وہ دنیا میں نزا میں قبر میں قیامت میں میزان پر پل صراط پر اپنے مریدوں کے کام آتے ہیں. جو کامل ہے وہی کام آئے گا. اچھا میں ایونٹ کے تعلق سے وہ عرض کر رہا تھا, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے جو ایام آتے ہیں تو ہماری تیاری ملٹیپل ہونی چاہیے. شخصیات کے گھروں میں ویکلی بھی ہونی چاہیے, اور اس میں خاص شخصیات کے گھروں میں, ہر جامعہ میں, ہر مدرسے میں. اچھا آپ کسی چلے جائیں میرج ہال میں, اب آ جاؤ بھی, اب آئیں, آ جائیں بینکویٹ میں. مگر بینکویٹ وہ جہاں پیسے اور یہ ہوتا ہے, اس کے بجائے کوئی بچت کی راہ نکالو. کوئی اہل محبت نہیں اس میں یار, اس کو ثواب کی ترغیب دلائیں کہ بھی ہال میں کریں گے, اور مدنی مذاکرہ آپ بھی دیکھو یار, برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. سارے یہاں بلائیں بھاگ جائیں گی یہاں سے, پیر و مرشد کی یہاں پر چمک پڑے گی انشاءاللہ. اس طرح ترغیب دلائیں نا, مفت میں کام کریں, سب میں خرچ کرتے رہیں گے ہم بھائی. جیسے ہمارے جامعات میں کچن کروڑوں روپے کا خرچہ. بھائی غلہ منڈی نہیں ہے آپ کے شہر میں, کیوں خرچ کر رہے ہیں بھائی؟ سبزی منڈی نہیں ہے, کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ جہاں گندم نہیں آتی مارکیٹ کے اندر, کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ چاول نہیں آتے, کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کوکنگ آئل نہیں آتا, کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ مرچ مسالے نہیں ملتے شہر کے اندر, خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ مارکیٹ کا ایک دورہ کرو نا جا کر, کیا مسئلہ ہے؟ کروڑوں روپے ہم ایسے دیتے رہے بھائی, اللہ کا کرم ہے. اس انداز سے اپنی چیزوں کو اسپانسر کریں. ہال لینا ہے تو بھائی ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ کوئی ہم اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہیں, یا ہمارا اپنی شادی کا معاملہ ہے؟ بھائی ذاتی فنکشن ہے ہی نہیں, ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں. تو وہ بھی تو دیندار ہے, وہ غیر مذہب ہے, وہ غیر مسلم ہے, اس کا مذہب نہیں ہے. اس کو ترغیب دلائیں, انفرادی کوشش کریں. اچھا محرم میں اس کے امکان زیادہ ہے کہ وہ فری کر دے بھائی. پہلے شادیاں کون سی ہو رہی ہیں؟ اچھا ہو بھی رہی ہوں, ایک بات ہے کہ اس پہ انفرادی کوشش کریں, جا کر رابطہ کریں, اپنا کام مضبوط کریں, اس کو اجتماع میں لے آئیں, اس کو اعتکاف میں بٹھائیں. اچھا بٹھائیں, ہو سکتا ہے ہم جائیں تو وہ کھڑا ہو کے ملے کہ میں اعتکاف کیا تھا میں نے اس سال, ہمیں پتہ ہی نہیں. تو امیر اہل سنت کے لگاتار مدنی مذاکرے ہماری شرکت ہونی چاہیے. تنظیمی طور پر ویکلی ہم پابند ہیں, لیکن ایک نسبت کا تقاضا ہے کہ یار پیر و مرشد لائیو مدنی چینل پر میں کہاں بیٹھا ہوں یار, حاضری دیں بھائی. اچھا بقرعید کا میں نے عرض کیا, بقرعید پر مدنی قافلے, بقرعید پر مدنی قافلوں کا انداز کیا ہوگا؟ امیر اہل سنت نے تربیت کی مدنی مذاکرے میں, کھالیں بھی اکٹھی کریں اور مدنی قافلے کا جدول بھی چلائیں. کھالیں اٹھانے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں نا بھائی, وہ کام بھی ہو جائے گا. تو یہ کام دونوں کام ہو جائیں گے اس میں. اچھا اسی طرح قافلہ پلس عشر, یہ ترکیب بھی کی جا سکتی کہ گاؤں میں بھیج دیں بھائی, یہ گندم بھی جمع کرو اور ساتھ میں قافلے کا جدول بھی چلاؤ. دن میں 5-6 گھنٹے یہ عشر جمع کر رہے ہیں کہ بقیہ قافلہ. اچھا عشر صرف چاول اور گندم کا نہیں ہوتا بھائی, سبزیوں کا بھی ہوتا ہے, پھلوں کا بھی ہوتا ہے, ڈرائی فروٹس کا بھی ہوتا ہے. یہ ڈرائی ہونے سے پہلے گرین ہوتے نہیں ہوتے بھائی, یا ڈائریکٹ ڈرائی ہو جاتے ہیں. زمین کی جو پیداوار ہے اس کی زکوٰۃ ہے, اور اس کی شرائط ہیں کہ کب ہے کب نہیں ہے کتنی ہے, وہ سارے احکام کے عشر کے احکام وغیرہ اس میں ڈیٹیل ہے. امیر اہل سنت کے والد 14 ذوالحجہ کو آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا ہوا, تو یہ ہمارا دن ہے. اس کے اندر اصال ثواب کا ہم نے باقاعدہ اہتمام کرنا ہے. امیر اہل سنت کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, آپ کی 2 ہمشیرہ تھیں, تو اس دن ہم وہ اصال ثواب کا اہتمام کریں. اچھا الگ سے بھی مشورہ ہو رہا ہے, اسی کے اندر دعا کا سلسلہ ہو جائے, ہمارے اداروں میں دعا کا سلسلہ ہو جائے, بس اور کچھ بھی نہیں کرنا. کشمیر ڈے تو مدنی قافلے, یوم پاکستان مدنی قافلے, مزدور ڈے مدنی قافلہ, یوم آزادی مدنی قافلے, یوم دعوت اسلامی 2 ستمبر مدنی قافلے, یوم دفاع مدنی قافلے, اقبال ڈے قافلے, قائد اعظم ڈے قافلے. یہ جتنے بھی ہمارے جو چھٹیاں آتی ہیں تو پہلے سے اس کو نا ہم وہ ڈیزائن کریں اپنے جدول میں, اپنے یوسی کے جدول میں, اور اس کے اندر پورے قافلے قافلے قافلے. اور اس کا ایک تو قافلہ مجلس والے ایئرلی کیلنڈر اس کا بناتے ہیں. اچھا ہم اپنی یوسی کا کیوں نہیں بنا سکتے بھائی, تھوڑا اس کی روشنی میں کہ یہ دن ہیں, یہ معاملات ہیں, یوسی کا بنائیں, ڈسٹرکٹ کا بنائیں, ڈویژن کا بنائیں. تو یہ ایونٹ کے موقع پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, کچھ میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.